بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی، وطروں کا ذکر ہو رہا تھا اور اس کے اندر جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو دعائے قنوت یاد نہیں ہوتی۔ کوشش کرنی چاہیے، اسے یاد کرنا چاہیے، اور جو ہمارے ہاں دعائے قنوت وطر کے اندر پڑھی جاتی ہے وہ بھی سماعت فرما لیں۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ اور بہتر یہی ہے کہ آپ اس دعا کو یاد فرما لیں اور اس کو ہی پڑھا کریں، اور اگر خدا نخواستہ کسی بھائی کو یہ دعا یاد نہیں ہے تو آپ اس کے علاوہ جو بھی آپ کو دعا یاد ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اس کے علاوہ کوئی اور قرآن پاک کے اندر جو دعائیں ہیں ان میں سے کوئی جو بھی آپ کو یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح 3 بار اللہم اغفر لنا اللہم اغفر لنا اللہم اغفر لنا یہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ دعائے قنوت آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح اکثر علماء کرام کے اندر اختلاف ہے کہ اس کو جماعت کے ساتھ پڑھنا کیسا ہے۔ رمضان شریف کے اندر تو اس کو جماعت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ باقیہ مہینوں کے اندر وطروں کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کے اندر وجہ کیا ہے کہ عام حالات کے اندر یعنی رمضان شریف کے علاوہ وطر الگ پڑھے جاتے ہیں اور رمضان شریف کے اندر جماعت کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کیونکہ رمضان شریف کے اندر ہم نماز تراویح پڑھتے ہیں، تو نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اور نماز تراویح کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے، جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ تو جب سنت مؤکدہ کی جماعت ہم کر رہے ہیں تو وطر تو واجب ہے نا، تو اس لیے اگر سنت مؤکدہ کی جماعت ہو رہی ہے تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ واجب نماز کی بھی جماعت ہونی چاہیے۔ تو اس لیے ہم رمضان شریف کے اندر وطروں کو جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر فرض آپ کے رہ گئے تو آپ وطر بھی الگ پڑھیں، یعنی فرض اگر آپ نے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے تو وطر بھی آپ جماعت کے ساتھ نہ پڑھیں۔ لیکن کیونکہ یہ فقہ کا مسئلہ ہے تو اس کے اندر اختلاف ہے، لیکن اب ہمارے اکابرین نے جو فتویٰ جاری فرمایا ہے، جس کے اندر جناب مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن صاحب نے یہ فتویٰ جاری فرمایا، اور اس کے اندر تمام اکابر مفتیان کرام کی رائے بھی انہوں نے لی کہ اگر کوئی بندہ لیٹ آیا، فرضوں کی جماعت ہو گئی، تو اب وہ سنتوں کے اندر یعنی کہ نماز تراویح کے اندر تو شامل ہو گیا، اور اب اس کی کچھ رکعتیں بھی رہتی ہیں تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے فتویٰ یہ جاری فرمایا کہ اگر ایک فرض کی جماعت رہ گئی ہے تو ایک جماعت سے وہ محروم ہو گیا ہے تو دوسری جماعت سے محروم اسے نہیں ہونا چاہیے، یعنی اب اسے وطروں کی جماعت تو مل رہی ہے، اسے جان بوجھ کرنا چھوڑ دے بلکہ اسے جماعت کے ساتھ پڑھے، اور جتنی رکعتیں باقی تراویح کی رہتی ہیں ان کو وطروں کے بعد وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم اس پر عمل کریں۔ ہمارے ہاں بھی کچھ دوست لیٹ آتے ہیں اور ان کی فرضی نماز جماعت کے ساتھ نکل جاتی ہے، وہ الگ پڑھ کر پھر نماز تراویح کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، تو جیسے ہی نماز تراویح مکمل ہوتی ہے تو وہ وطر الگ پڑھتے ہیں، تو انہیں الگ نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ وطر جماعت کے ساتھ پڑھنے چاہیے، اور جتنی رکعتیں ان کی نماز تراویح کی رہ گئی وہ بعد میں ان کو مکمل فرما لیں۔
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق فرض رہ گئے تراوی کی جماعت تھی کھڑی ہے بندہ پہلے فرض پڑھے تراوی بعد رلے یا تراوی پڑھ گئے جماعت نہ نہیں فرض تو لازمی ہے نا فرض پہلے پڑھے گا اور سنت بعد میں. اگر کوئی بندہ فرضوں کو چھوڑ کر نماز تراوی کے اندر شامل ہو گیا تو اس کی نماز تراوی نہیں ہوگی. بہت اہم سوال تھا کہ اگر ایک بندے نے لیٹ آیا تراویوں کی جماعت ہو رہی ہے اور اس نے فرض پڑھنے ہیں تو اس نے فرض نہیں پڑھے, اس نے کہا چلو میں شامل ہو جاتا ہوں نماز تراوی کے اندر, فرض بعد میں پڑھ لوں گا, تو ان کی نماز تراوی نہیں ہوگی, کیونکہ نماز تراوی کا جو وقت ہے وہ عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے. تو گویا اس نے نماز فرض عشاء کی پڑھی ہی نہیں تو وہ تراویوں کے اندر شامل ہو گیا تو ان کی نماز تراوی ہوئی نہیں ہے. وہ نفلی عبادت کا ثواب مل جائے گا لیکن نماز تراوی اسے نہیں ملے گی.